وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. بچوں کی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں اس سائنس کے دور میں بچوں کو دین سکھانا، دین پہ چلانا اور ان کو یہ بتانا کہ تمام علوم جو نفع بخش ہیں وہ اس دین کے تابع ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے تابع ہیں. اور آج کل کے دور میں یہ اس لیے بھی مشکل ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے علوم سکھانے والے اساتذہ شاید خود ہی اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے. تو جہاں ہم بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچے یہ بھی سیکھ پائیں کہ ہم نے ان علوم کو پڑھتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. آج ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن ہے جو اس سلسلے میں ہمیں بہت بہترین ٹپس دیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جویریہ آپ ہیں آج ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہیں عبد المعیز، اور عبد المعیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ. کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. کون کون سی کلاسز میں پڑھتے ہیں؟ 7th میں. آپ؟ 4th میں. سائنس پڑھتے ہیں؟ جی. کیسی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے. شوق ہے سائنس پڑھنے کا نا؟ سائنس میں تو بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹیچر اسکول میں دیتی ہیں کچھ کام شام کرنے کے لیے سائنس کا، کبھی کوئی پروجیکٹس بنانے کے لیے؟ جی. ملتے ہیں آپ کو؟ جی. کیا کرتے ہیں آپ سے ہم ٹپس یہی لینا چاہیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں سائنس کا دور اور اس میں سائنٹیفکلی جو ہر چیز کو لے لیا جاتا ہے. کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ سائنس پڑھتے پڑھتے ہم اپنے رب کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سوچ، کیونکہ میں نے آپ کے 1-2 پروجیکٹس دیکھے تھے ماشاءاللہ جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو کروائے تھے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کریں. یہ خیال آپ کو کہاں سے آیا کہ سائنسز کو میں نے قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ کے اپنے بچوں کو سکھانا ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا ماحول دینی ہے، ٹھیک ہے، تو بچے اسکول سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا گھر کے ماحول سے سیکھتے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو نا دین سے ریلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کیسے ان کو سکھایا؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں اور بیسکس جو ہمارے دین کی ہیں ان کو سمجھتے ہیں، فرائض پورے کرتے ہیں، تو ہم الحمدللہ کہیں گے کہ وہ دینی ماحول والے ہیں. لیکن جب ہم ہوم ورک کراتے ہیں، پڑھائی کراتے ہیں، امتحانوں کی تیاری کراتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ کیسے ہم سوچیں کہ یہ اس کو انٹیگریٹ کریں اس کے ساتھ. جس طرح کبھی کبھی جب میں میتھس کروا رہی ہوتی ہوں، اس میں جب کوئی نمبرز کی بات ہوتی ہے تو میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ دیکھو استغفر اللہ بھی ہم نے 100 دفعہ کہنا ہے. اچھا. یہ ہمیں دین سے ہی پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب سائنس کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، واٹر سائیکل کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، تو میں یہ ان کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ بنانے والا اللہ ہے، یہ سارا سب کچھ خود سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہوم ورک کراتے ہوئے جہاں مائیں صرف یہ سٹریس دے رہی ہوتی ہیں اتنے نمبر لے لو اور یہ پڑھ لو اور یہ اگر نہ لکھا تو تمہارے نمبر کٹ جائیں گے، آپ اس سوچ سے ذرا اٹھ جاتی ہیں. میں اس سوچ سے اٹھ کے ان کو کہتی ہوں کہ تم لوگوں نے نا آگے جا کے سائنٹسٹ بننا ہے، مسلم سائنٹسٹ بننا ہے، اپنی سوچ کو لمیٹائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کی ریسرچ ہم اپلائی کریں، بلکہ ہماری کی ہوئی جو ریسرچز ہیں وہ دوسرے اپنی زندگی میں اپلائی کریں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ اب آپ کرواتی کیسے ہیں؟ مثلاً آپ سوچیں کہ آپ کے یہ بیٹے ہیں ماشاءاللہ، یہ اسکول میں گئے، انہوں نے پڑھا، اب یہ آئے ہیں، یہ ہوم ورک لے کے آئے ہیں. اب مثلاً ایک سائنس کا ہوم ورک ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی فارسٹ کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ اس میں کیا بتائیں گے ان کو؟ کیونکہ میرے جیسا انسان سوچتا ہے فارسٹ کیا بتاؤں، بس یہی بتاؤں گی نا کہ اللہ تعالیٰ نے بس وہ ہمیں دیا یہ سب کچھ، بس ہو گیا. اب اس سے آگے کیا بتاؤں؟ 7th کلاس کا بچہ تو یہ میری بات سن کے بور ہو جائے گا، وہ کہے گا چلو جی اماں کا لیکچر پھر شروع ہو گیا. بالکل. یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ گرین کلر دیکھ کے آنکھوں کو کتنا فریش فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ بیکار پیدا نہیں کی. پلس یہ جیسے اگر دنیا میں آپ کو لگ رہا ہے تو جنت کتنی گرین، جنت کا بھی جو ہے وہاں پہ بھی گرینری کی بات ہوتی ہے بہت زیادہ. بالکل. ٹھیک ہے. اور ہر چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فارسٹ بنایا ہے تو اس سے آگے جا کے سوچو کہ کیوں بنایا، اور ایسی جگہ پہ کیوں، یہ ہمارے گھر تک چل کے کیوں نہیں آ گیا، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے لمیٹائز کیوں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ بڑھتے یہ گھروں تک، شہروں تک، روڈز پہ بھی تو آ سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. ہم دیکھیں اس میں جو وائلڈ اینیملز ہیں وہ رہ رہے ہیں، کوئی لاک بھی نہیں ہے. بالکل. کوئی ایسا نہیں ہے پارک، لیکن وہ ہم راتوں کو اپنے گھروں میں سوئے ہیں، وہ اگر سارے وائلڈ اینیملز نکل کے کیوں نہیں آتے ہمارے پاس؟ بالکل.
جب اسی طرح جب یہ باہر کہیں جاتے ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں کلاؤڈز کو دیکھو, ٹریز کو دیکھو, سب ایک سائز کے ہیں یا کوئی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں باہر جاتے تو ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے نیچر پہ, فطرت پہ ہم اتنا غور ہی نہیں کرتے. اور میرا خیال ہے آپ کی بات سے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہوں, اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ ہم نے بھی نا اپنے دین کو کمپارٹمنٹلائز کر لیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مسلمان ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم سائنٹسٹ ہیں. بالکل. اب ضرورت اس بات کی آ چکی ہوئی ہے کہ ہم اپنی سائنسز کو مرج کریں, اور اسی وجہ سے کئی دفعہ لوگ دین پہ عمل کرتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیسے کروں, کس طرح سے کروں. اچھا, کچھ سائنٹیفک کانسیپٹس ایسے آ جاتے ہیں, مے بی چھوٹی کلاسز میں اتنے نہ ہو, لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ پڑھتے جاتے ہیں, وہ ٹوٹلی کوئی قرآن اور حدیث کے کانسیپٹ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا کوئی پرنسپل وہ نکال لیتے ہیں, ایسی کوئی بات وہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تجربے کر رہے ہیں ابھی. بالکل. اب ایسی چیز بچے کو کیسے آپ سمجھائیں کہ کیونکہ اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں جب وہ چیز پڑھ رہے ہیں تو ان کو ویسے لکھنی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس سے ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے, اس سے جو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, اس کی جو عظمت ہے, اس کی بڑائی ہے, اس کو ہم نیچے کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی سائنس تو واہ واہ ہے, اور جو اسپرچولزم ہے, جو دین ہے, اس کو پیچھے کر دو. یہ کانسیپٹ ہم کیسے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تو بچوں کو کلیریفائی کیسے کریں, دوسرا یہ کہ کیسے ان کے اندر یہ پختگی لائیں کہ وہ یہ سوچیں دین نہ بدلنے والی چیز ہے, لیکن سائنس جو ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے, یعنی کہ وہ اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ہر وقت کی. جس طرح ڈارون تھیوری کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بچے جو ہیں, میں ان کو یہ تو کہتی ہوں کہ ٹیچرز کو 1 یا 2 دفعہ بتا دو, کیونکہ بتانا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر میں ان سے کہتی ہوں کہ پیپر میں نا تم لوگ ویسے ہی لکھ دینا جیسے ٹیچر کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ وہ ہماری نہیں سن رہے, سمجھ رہے, وہ ہماری نہیں سمجھ رہے نا, تو تم ایٹ لیسٹ پیپر میں وہ لکھ دو, لیکن یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے محی صاحب, مجھے بتائیے کہ مثلاً آپ نے اپنی ٹیچر نے, آپ کے ٹیچر نے کوئی اسکول میں کوئی چیز پڑھائی ہو اور آپ نے ایک دم ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ ٹیچر یہ قرآن میں بھی نا اس آیت میں آیا ہے, ٹیچر میری ماما نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کیا ہے. کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ, یا ٹیچر نے واٹر سائیکل کے بارے میں کہ وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, ٹیچر خوش ہوتی ہیں یا کبھی کبھی آپ کو کہتی ہیں کہ بیٹا ہر جگہ پہ قرآن کی بات نہ کیا کرو, کبھی ایسے ہوا ہے؟ خوش ہوتی ہیں آپ کے ٹیچر. آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے ایسے, آپ نے ٹیچر کو بتایا ہو کہ ٹیچر ہم نے قرآن میں اس طرح سے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. کوئی سائنس کی چیز میں آپ نے کبھی بتایا, اسکول میں کچھ پڑھتے ہوئے آپ نے بتایا اپنی ٹیچر کو؟ نہیں, کبھی بھی نہیں بتایا. خود سوچا ہے کبھی, کیسے, کیا سوچا ہے, کچھ چیز بتائیں. ماما بتاتی تھی کہ فارسٹ کے بارے میں کیا بتایا ماما نے؟ ہاں, کسی چیز کے بارے میں بتائیں, کسی اور چیز کے بارے میں بتائیں جو ماما نے آپ کو سکھایا ہو, آپ نے کیا ہو کام. کچھ آپ بتانا چاہیں گی کہ بچوں کو جیسے آپ نے گھر میں آپ ماڈلز وغیرہ بھی بنواتی ہیں, وہ کس طرح سے آپ بنواتی ہیں؟ ایک تو میرے خیال میں گھر میں ایک اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں نا, تو آپ دونوں مل کے اپنے بچوں کو بہت اچھے ٹریک پہ چلا سکتے ہیں, صراط مستقیم پہ چلا سکتے ہیں. اچھا, جو کام مجھے لگتا ہے کہ میں نے بچوں سے کروانے ہوتے ہیں, پہلے میں ان کو سمجھا دیتی ہوں. اچھا, یہ پھر اپنے فادر سے کروا لیتے ہیں. مثلاً اس کا سائنس سے تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے, لیکن جس طرح ہم نے جب یہ ڈرنکس وغیرہ چھوڑی تھیں, یا جس طرح ہم نے چکن وغیرہ کھانا چھوڑا تھا, سائنس کا بھی تعلق ان سے ہے کہ دیکھیں نا کہ میڈیکلی کیا چیز بتائی جاتی ہے کہ آج کل کی بہت سی چیزوں میں کیا کیا نقصانات ہیں. بالکل, تو مطلب ان کو تو میں نے سائنس سے پروف کر دیا, لیکن ظاہر ہے پہلے ہم چاروں نے آہستہ آہستہ اس کو کھانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, ہم کہیں جاتے تھے تو اس کو اتنا زیادہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کھانا, منہ سے نہیں کہتے تھے, لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو باتیں میں ان سے نہیں منوا سکتی, وہ پہلے ان کے بابا سے منوا لیتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر ان کے بابا خود ہی ان سے منوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے بابا جو ہیں, چونکہ وہ انجینئر ہیں, وہ ان کو ہر چیز میں اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. اچھا, یو پی ایس خراب ہو گیا ہے تو تب ٹھیک کر رہے ہیں, استری خراب ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ مل کے ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری طرف سے تھوڑی سی دینی تربیت ہو رہی ہے, ان کی طرف سے تھوڑی سی سائنٹیفک قسم کی تربیت ہو رہی ہے, تو مل کے ہم الحمدللہ کوشش کریں کہ بچوں کی اچھی تربیت کر لیں. اچھا, ایک اور چیز بتائیے گا کہ کبھی آپ کو کسی نے یہ تو نہیں کہا, یا بچوں کے اسکول میں یا آپ کے ماحول میں, کہ سنو تم دین کی بہت اوور ڈوز کر رہی ہو,
یہ بچوں کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو کیری کرنا؟ کبھی آپ کو ایسی باتوں کا سننے کا سامنا کرنا پڑا؟ ہاں جی بہت زیادہ. فیملی میں بھی کہتے ہیں, ان کی ٹیچرز بھی یہی کہتی ہیں, ارد گرد کے جتنے فیملی فرینڈز وغیرہ ہر کوئی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو پھر آپ اپنے بچوں کو کیسے کانفیڈنس دیتی ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر تو مجھے بہت کلیئرٹی اس بات پہ نظر آ رہی ہے کہ جی میں نے اسکول میں بچوں کو جو بھی سائنس سبجیکٹس پڑھائے اس کو میں نے اپنے دین سے ضرور ریلیٹ کرنا ہے. بالکل. اس میں جو فوائد ہیں ان کو اس سے فائدہ حاصل کرنے دینا ہے, جو نقصانات ہیں دین کے حساب سے اس سے ان کو بچانا ہے, ان کو اویئرنیس دینی ہے. یہ کانفیڈنس آپ نے اپنے بچوں میں کیسے پیدا کیا؟ دیکھیں جب ہم سیدھے راستے پہ ہوتے ہیں نا تو میرے خیال میں کانفیڈنس خود بخود آ جاتا ہے. اچھا. جب ہم پتہ چل گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے, تو کانفیڈنس تو آئے گا. نہیں آپ میں تو آ گیا, لیکن بچے دیکھیں نا جس ماحول میں جا رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ پریشان ہو سکتے ہیں. وہ کئی دفعہ ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بچے نا پھر گھر میں آ کے زیادہ دینی باتیں کرتے ہیں, لیکن اسکول میں جا کے اپنے باہر کے ماحول میں جا کے بالکل ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسا ماحول ہوتا ہے. یہ بچے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی مدد ہونی چاہیے نا. اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو ہم تو ویسی کل پرزے سے ہیں جو اس کے آگے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بیٹا جس ماحول میں جا رہا ہے, لیکن اس کو ہر روز اس کی ٹیچر کہتی ہیں آپ نے پینٹ کیوں اوپر کی ہوئی ہے. اچھا. ہر روز اس کی ٹیچر اس کو کہتی ہیں, لیکن اس پہ اثر نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے کہ میں نے حدیث سن لی ہے, میں نے اس پہ ہر حال پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. اچھا آپ کے فرینڈز تو نہیں آپ کا مذاق اڑاتے عبدالمجید؟ اڑاتے تھے. کیا کہتے تھے آپ کو؟ کہ پینٹ اوپر کرو اچھا نہیں لگتا, ہاں نیچے کرو اچھا نہیں لگتا, اور کہ زیادہ دینی ہو گئے. اچھا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو دل میں فیل بھی نہیں ہوتا کہ اچھا میرے دوست مجھے ایسے کہہ رہے ہیں, میں نیچے کر لوں, کوئی بات نہیں, ماما کے پاس جاؤں گا تو دوبارہ اونچی کر لوں گا؟ نہیں, آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اندر بہت کانفیڈنس ہے اس چیز سے, آپ کو اچھا لگتا ہے یہ سارا کام کرنا ہے. عبداللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن میں نے بھی پینٹ فولڈ کی ہوئی تھی نا, تو میرے بھائی کے دوستوں نے کہا تم نے بھی مجھ کی طرح اپنی پینٹ فولڈ کی. اچھا پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. کیوں, آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے؟ میری ماما نے. ماما نے سکھایا تھا. تو ماما تو بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں, ہم سارے کام تو نہیں کرتے, یہ کام آپ نے کیسے کر لیا؟ پہلے میں نہیں فولڈ کرتا تھا, پھر میرا جب بھائی فولڈ کرتا تھا تو میں نے بھی فولڈ کرنا چاہا. اچھا چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کام جو ہے اپنی ماما کے بتانے پہ کرتے ہیں. اچھا کچھ ہمیں آپ ایسی چیزیں بتائیں گی کہ بچوں کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ذرا دین کی سمجھ رکھتے ہیں نا, وہ بچوں کو نا اتنا دین کی کتابیں, دین کی باتیں, صرف وہ اتنا ایسے کرتے رہتے ہیں ریچولز جیسے, صرف عبادات اور ان پہ فوکس, ان پہ سختی, کہ بچوں کے اندر بھی شدت آ جاتی ہے, ریجیڈیٹی آ جاتی ہے. اور وہی بات ہے کہ ان کے اندر ایک بیلنسڈ اپروچ نہیں آتی کہ دنیا کے علوم سے ہم کیسے فائدہ حاصل کریں. اس چیز کو صحیح بیلنس کرنے کے لیے کہ نہ تو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ پڑھائی پہ اتنی توجہ ہے کہ آپ قرآن بھی نہیں پڑھا رہے, آپ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا رہے, دنیا جہان کے انہوں نے چیزیں پڑھ لی ہیں, لیکن یہ نہیں ان کو پتا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رہتے تھے, کیا وہ کرتے تھے. یہ کیسے اس کا بیلنس اسٹرائک کیا جائے کہ ان کو سمجھ آئے بچوں کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مائیں اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم بہت سخت ہیں. اچھا جی, کیونکہ مجھے بھی ہر کوئی بہت زیادہ کہتا تھا کہ آپ بہت سخت ہیں سخت ہیں سخت ہیں. ایک دفعہ گزرتے گزرتے کسی سائیکائٹرسٹ سے ملاقات ہو گئی, اس نے کہا آپ اپنے آپ کو یہ مت کہا کریں کہ میں بہت سخت ہوں. ماما سخت ہیں؟ نہیں ہے, پکی بات ہے. کچھ چیزوں میں سخت ہیں, کھانے میں سخت ہیں کہ کھانا کھاؤ, دودھ پیو. اچھا, تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ آپ بہت اصول پسند ہیں. جب سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں بہت زیادہ اصول پسند ہوں, تب سے میرے مسئلے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ خود بخود آسان ہو گئے ہیں. بالکل, آپ کے اندر سے وہ گلٹ نکل گیا اور آپ بچوں کے اوپر صحیح طریقے سے فوکس کر رہی ہیں. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم فل ٹائم دین کو دیتے ہیں نا, تو اس میں سے پڑھائی کا ٹائم خود بخود نکل آتا ہے. میرے الحمدللہ تینوں بچے حفظ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, صبح کے وقت اسکول بھی جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اسکول سے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ سردیوں کا تھوڑا سا موسم ہے, کتنی چھوٹی سی شام ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور جب چھوٹی سی شام میں یہ آتے ہیں, پھر مدرسے بھی چلے جاتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں 8 بج رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں اور 10 بجے تک انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے. تو وہ جو پڑھائی ہے نا, مجھے لگتا ہے دین پہ عمل کرنے سے, قرآن حفظ کرنے سے ان کی پڑھائی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ کوئی کمپیوٹر لگا کے بیٹھا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے.
اگر ماشاءاللہ بچے کنسٹرکٹیو چیز کرتے رہیں اور نفع بخش علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں، جو دین کا بھی ہو دنیا کا بھی ہو، تو ان کی زندگی بہت بہترین گزرنا شروع ہو جاتی ہے اور ٹائم میں جو برکت ہوتی ہے نا، یہ جو برکت کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ہمیں ہمارا دین ہی سکھاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. چاہے وہ پیسے کی برکت ہے کہ ٹائم کی برکت ہے، جس چیز کو آپ صحیح طرح سے یوٹیلائز کریں گے نا، بالکل صحیح، اس میں برکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈال ہی دیتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آج ہماری بہت اہم نکات پہ جو ہے رہنمائی کی. تو ناظرین، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس وقت کیا اعتماد دینا ہے کہ وہ دین پر بھی اچھی طرح سے چل سکیں اور وہ دنیاوی علوم جو کہ نفع بخش علم ہے، جو ہمارے قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اس پر بھی عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے.